صبح کا وقت تھا، پرندے چہچہا رہے تھے، لیکن ان کے چہچہانے کی آواز مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی باقی نہ تھا۔ میرے بہن اور بھائی بھوکے ہی اسکول جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے گریجویشن مکمل کیا ہوا تھا، لیکن اس سب کے باوجود میرے پاس نوکری نہ تھی۔ میں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی تعلیم حاصل کرنے میں ہی گزار دی تھی، لیکن اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود مجھے تعلیم سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہوا تھا۔ میرا خواب تھا کہ میں نوکری کروں گی، اپنے بہن بھائیوں کو پڑھاؤں گی اور اپنے والدین کا سہارا بنوں گی، لیکن نوکری نہ ملنے کی وجہ سے میرے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ میں نے نوکری تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی بھی اپنے پاس رکھنے کو تیار نہ تھا۔ میرے والد کا چند سال پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ میری والدہ نے ہی میری پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ میری تعلیم کے تمام اخراجات برداشت کیے تھے، لیکن پچھلے چند دنوں سے والدہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے گھر میں موجود جمع پونجی ختم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہ تھا۔ والدہ نے سلائی کر کے گھر کا سارا خرچہ مینج کرنے کے ساتھ ساتھ میری تعلیم کے بھی تمام اخراجات کو اچھی طرح پورا کیا تھا۔ والد کی وفات کے بعد والدہ نے ہم بہن بھائیوں کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، لیکن والدہ کی بیماری نے گھر کا سارا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ چکی تھی، لیکن میں اس ذمہ داری کو اٹھانے سے قاصر تھی، کیونکہ میرے پاس نہ ہی ہنر تھا نہ ہی نوکری۔ مجھے اپنی تعلیم پر ناز تھا، لیکن جب میں گھر میں بھوک کو دیکھتی تو میرا ناز دھرا کا دھرا رہ جاتا تھا۔ کافی مہینوں سے نوکری کو تلاش کرنے میں تھک چکی تھی، لیکن اس سب کے باوجود مجھے نوکری نہ ملی تھی۔ مشکل وقت نے سب نے ہم سے کنارہ کر لیا تھا۔ وہ رشتہ دار جو والد صاحب کی حیات میں دن رات ہمارے گھر میں موجود رہتے تھے، انہوں نے والد صاحب کی وفات کے بعد ہم سے کنارہ اختیار کر لیا تھا۔ ایک دن پڑوس کی ایک خالہ نے گھر کے برے حالات دیکھ کر کہا کہ بیٹا، میں ایک کوٹھی میں کام کرتی ہوں، تم بھی میرے ساتھ اس کوٹھی میں کام کاج کر لو۔ مجھے کوٹھی پر کام کرنا عجیب سا لگتا تھا، لیکن گھر کے حالاتوں کو دیکھ کر مجھ میں انکار کرنے کی سکت باقی نہ رہی تھی، جس کی وجہ سے اگلے ہی دن میں خالہ کے ساتھ اس کوٹھی پر پہنچ چکی تھی کہ چند پیسے تو ہاتھ آ جائیں گے۔ کوٹھی اس قدر شاندار تھی کہ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کوٹھی نہ صرف باہر سے خوبصورت تھی، بلکہ وہ کوٹھی اندر سے بھی شاندار تھی۔ کوٹھی میں داخل ہوتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے میں کسی اور دنیا میں آ چکی ہوں۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا، چمکتا ہوا فرش، قیمتی قالینوں پر چلتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کوئی شہزادی ہوں، لیکن میرے پرانے جوتے مجھے بار بار شرمندہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ ٹوٹ چکے تھے، جن کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ کوٹھی کی مالکن ایک 40 سالہ خوبصورت اور با-رعب عورت تھی۔ اس کے چہرے سے ہی غرور ٹپکے جا رہا تھا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ کافی دیر تک جانچنے جونچنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ شکل سے پڑھی لکھی لگ رہی ہو، لیکن مجھے تو یہ سب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس کسی کام کا تجربہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ آ ہی جائے گا۔ میں تمہیں 10,000 تنخواہ دوں گی اور تمہیں صبح 7 بجے آنا ہے اور صبح 9 بجے تک۔ اس عورت نے باروب لہجے میں مجھ سے کہا تھا، لیکن اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ کچھ نہ کچھ رقم تو میرے ہاتھ میں آ رہی تھی۔
اس لیے میں نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ میں روز صبح اس کوٹھی میں پہنچتی تھی، جھاڑو پوچھا کرتی، برتن دھونے کے ساتھ ساتھ میں وہاں پر کپڑے بھی دھوتی تھی۔ اگرچہ میں گھر پر کام نہ کرتی تھی، لیکن کوٹھی پر کام کر کے مجھے تو خوشی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہاں سے اچھے کھانے کے ساتھ ساتھ مجھے ہر ماہ اچھے کپڑے بھی مل جاتے تھے، اگرچہ وہ کپڑے ان لوگوں کے اترن ہوتے تھے، لیکن پھر بھی وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ برانڈڈ ہوتے تھے، جن کا کبھی بھی میں نے خواب میں بھی تصور نہ کیا تھا۔ کیونکہ میں زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس وجہ سے مالکن مجھ پر سب سے زیادہ بھروسہ بھی کرتی تھی، کیونکہ میں حساب کتاب میں بہت زیادہ ماہر تھی۔ شروع میں مجھے سب کچھ عجیب لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے خود کو اس ماحول میں ڈھال لیا تھا، لیکن وہاں پر کام کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ بے چینی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ اس کوٹھی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا۔ اگرچہ مالکن بہت اچھی تھی اور سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی تھی، مگر اس سب کے باوجود مجھے وہاں پر دوسرے لوگوں کے ساتھ مالکن کا برتاؤ کبھی کبھی عجیب لگتا تھا۔ مالکن کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی نہ کوئی بات سب سے چھپا رہی ہو۔ میں نے وہ بات معلوم کرنے کی کافی مرتبہ کوشش کی تھی، لیکن مجھے وہ وجہ دور دور تک نہ ملی تھی۔ ایک دن صبح سے ہی کوٹھی میں عجب قسم کی ہلچل مچی تھی۔ سب نوکر ادھر سے ادھر بھاگے چلے جا رہے تھے، تمام برتن چمکائے جا رہے تھے، کوٹھی کی مکمل طور پر اچھی طرح سے صفائی کی جا رہی تھی، کچن میں سے خوشبو کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ آج اتنا اہتمام کیوں۔ جب میں نے ایک لڑکی سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ آج صاحب جی آ رہے ہیں، جو پچھلے چند مہینوں سے بیرون ملک تھے۔ ان کے آنے کی ہی خوشی میں سب اہتمام کیا جا رہا تھا۔ مالکن کے شوہر کے بارے میں سن کر میرے دل میں گھبراہٹ ہونا شروع ہو چکی تھی، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ مجھے گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے۔ شام ڈھلے، جب سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں تو اچانک ہی دروازے پر شور سا اٹھا تھا۔ ایک بڑی سی گاڑی تیز رفتاری سے اندر کی طرف داخل ہوئی تھی۔ مالکن اچھی طرح سے تیار ہو کر کھڑی ہوئی تھی، وہ بھی اپنے شوہر کا استقبال کرنے کے لیے۔ میں بھی کچن سے باہر نکل آئی تاکہ مالکن کے چہرے کو میں بغور دیکھ سکوں، لیکن جو ہی میری نظر گاڑی سے نکلتے ہوئے لمبے تڑنگے اور صحت مند آدمی پر پڑی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے ہاتھوں سے شیشے کے برتن گر کر چکنا چور ہو چکے تھے۔ میں حیرت سے اس شخص کو تک رہی تھی، وہی شخص، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، کچھ بھی بدلا نہ تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے برسوں پہلے میری زندگی مکمل طور پر بدل دی تھی۔ مجھے بالکل بھی یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ کبھی میرے سامنے آ جائے گا، لیکن وہ میری آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ میرا تیز رفتاری کے ساتھ دل دھڑک رہا تھا۔ میں حیرت سے اس شخص کو تکے جا رہی تھی۔ مجھے کسی بھی شے کا کوئی ہوش نہ تھا، کیونکہ وہ شخص میرے ماضی کا حصہ رہ چکا تھا، اور ماضی کا وہ حصہ جسے میں کبھی بھی نہ بھلا سکتی تھی۔ زمین پر گرے برتنوں کی آواز نے ساری کوٹھی میں شور مچا دیا تھا۔ سب نوکر میری طرف دیکھنے لگے تھے۔ مالکن نے مجھے غصے سے گھورا تھا، لیکن اپنے شوہر کی وجہ سے اس نے مجھے کچھ بھی نہ کہا تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے مالکن سے معذرت کر لی تھی اور میں نے برتن اٹھانے شروع کر دیے تھے، لیکن میری آنکھیں بار بار اس شخص کی جانب اٹھ رہی تھیں جو ابھی ابھی گاڑی سے اترا تھا اور مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اگرچہ اس کے چہرے پر تھکن کے اثرات تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں شدت آج بھی
پہلے ہی دن کی طرح تھی۔ وقت رک سا گیا تھا۔ وہی شخص میری آنکھوں کے سامنے موجود تھا جسے بھلانے کی میں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی۔ اس نے ایک نظر میری طرف ڈالی تھی، لیکن اس کی نظر خالی نہ تھی۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا، لیکن چند ہی لمحات کے بعد اس نے مجھ سے اپنی نگاہیں ہٹا لی تھیں۔ مالکن آگے بڑھی اور مسکراتے ہوئے بولی، آخر کار آپ واپس آ گئے۔ مجھے اپنا آپ کے بغیر ادھورا لگ رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا تھا اور میں نے اپنے قدم اندر کچن کی جانب بڑھائے تھے، لیکن میرے دل کے اندر ایک طوفان سا برپا تھا۔ کچن میں آتے ہی میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا اور میں نے رونا دھونا شروع کر دیا تھا۔ وہ وہی شخص تھا عادل، جو کبھی میرا شوہر تھا۔ عادل کو پہلی مرتبہ میں نے یونیورسٹی میں ہی دیکھا تھا اور وہ مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ چکا تھا۔ اس نے میرے ڈپارٹمنٹ میں پہنچنے میں میری مدد کی تھی۔ رفتہ رفتہ ہماری ملاقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے لیے سب کچھ نیا نیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ عادل نے چند ماہ بعد ہی نکاح کی بات کی تھی۔ میرے والدین اس رشتے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ انہیں پڑھا لکھا، امیر اور شریف لڑکا مل رہا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے جلد ہی نکاح کر دیا تھا۔ عادل کے سنگ گزرے چند ماہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات تھے۔ کافی دن تو اس کا رویہ سب کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن نکاح کرنے کے بعد چند ہی ماہ کے اندر اس کا رویہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا گیا تھا۔ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگا تھا اور ایک دن اس نے مجھ پر وہ راز انکشاف کیا تھا جس نے مجھے مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی کمپنی اسے باہر ملک بھیج رہی تھی۔ حالات ایسے تھے کہ وہ مجھے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کا انتظار کروں، اور میں نے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن ایک دن اس کی طرف سے ملنے والے خط نے مجھے مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہماری راہیں الگ ہو چکی ہیں، میرے حالات بدل چکے ہیں، تم مجھے بھول جاؤ اور میرا انتظار مت کرنا۔ عادل کی طرف سے ملنے والے خط نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میں نے بارہا اس سے رابطہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن اس نے کبھی مجھے جواب تک نہ دیا تھا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے خود کو بدلنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی۔ میں نے اسے بھولنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی میں اسے نہ بھلا پائی تھی، اور وقت گزرنے کے بعد وہ میری آنکھوں کے سامنے موجود تھا، لیکن مالکن کے شوہر کے روپ میں۔ تو کیا وہ مجھے چھوڑ کر دولت کے پیچھے گیا تھا؟ کافی سوالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن ان سوالات کا جواب دینے والا کوئی بھی نہ تھا۔ میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ رات کو ڈنر کی تیاری کرنے کے لیے تمام نوکر دوڑ رہے تھے۔ میں میز پر کھانا سجا رہی تھی، لیکن میرا دل میرے اپنے قابو میں نہ تھا۔ جب جب عادل کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی تھی، میں مکمل طور پر کانپ کر رہ جاتی تھی۔ ٹیبل پر بیٹھتے وقت مالکن شہزادی کی طرح مسکرائے چلے جا رہی تھی۔ عادل نے مجھے ایک نظر دیکھا تھا، لیکن اس نے مالکن کی وجہ سے مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ڈنر کے بعد جب سب سونے کے لیے چلے گئے، میں کچن میں کھڑی ہو کر برتن دھو رہی تھی، کیونکہ مالکن نے اپنے شوہر کے اتنے عرصے بعد آنے کی وجہ سے مجھے گھر جانے سے منع کر دیا تھا۔ اچانک مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے ہے۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن بڑھ چکی تھی، کیونکہ عادل میرے بالکل پیچھے موجود تھا۔
وہ کافی دیر خاموش کھڑا رہا، جیسے اس میں کچھ بھی بولنے کی ہمت نہ ہو۔ اس نے کافی دیر گزرنے کے بعد کہا تھا، لیکن میں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تھا کہ کیوں یہاں آئے ہو؟ جاؤ اپنی بیوی کے پاس۔ لیکن وہ بالکل خاموش کھڑا رہا، جیسے اسے کسی کا بھی کوئی ڈر وغیرہ نہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے نفرت ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں مرضی شامل نہ تھی۔ اس کی باتوں کو سن کر میں تو بھڑک اٹھی تھی۔ کیا سب تمہاری مرضی سے نہیں ہوا؟ تم نے مجھے چنا، مجھ سے نکاح کیا اور پھر خود ہی مجھے چھوڑ دیا، اور اب تم اس عورت کے شوہر ہو جو مجھ سے کافی اچھی ہے، تو پھر یہ سب ڈرامہ کیوں؟ اس نے دکھ بھری آواز میں کہا تھا کہ تمہیں اس عورت کے بارے میں معلوم نہیں۔ جب تمہیں اس عورت کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، تب ساری حقیقت جو ہے وہ تمہیں بھی معلوم ہو جائے گی۔ اس کی باتوں کو سن کر میں بہت زیادہ حیران رہ گئی تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے مر چکی ہوں اور تم میرے لیے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور دوبارہ مجھ سے کبھی بھی بات کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر میں نے تو اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ کافی دیر گھورنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد میری پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں میں سے کوسوں دور تھی۔ میں جانتی تھی کہ آنے والے دن میرے لیے آسان ہرگز نہ ہوں گے، کیونکہ عادل کے رویے سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ مالکن سے بہت زیادہ تھک چکا ہو۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح سے نہ نکلا تھا کہ مالکن کی گرجدار آواز میرے کانوں میں آ کر زور زور سے گونجی تھی، جس نے مجھے تو چوکا کر رکھ دیا۔ ماہا اٹھ جاؤ اور ہمارے لیے اچھا سا ناشتہ تیار کرو۔ مالکن کی آواز سن کر میری آنکھیں کھل چکی تھیں۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے میرا سر دکھ رہا تھا، لیکن میں جلدی سے اٹھی تھی اور میں نے اپنا رخ کچن کی جانب کیا تھا۔ اس دن جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو۔ جب میں نے اپنی نگاہیں اٹھائیں تو مالکن غصے سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ ان کی نگاہوں سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے زندہ ہی نگل جائے گی۔ بعد میں مجھے یاد آیا تھا کہ گھر میں جگہ جگہ پر کیمرے لگے ہوئے تھے، اور ان سے ہی مالکن کو عادل کی کچن میں مجھ سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بھی علم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھے غصے کے ساتھ گھور رہی تھی۔ میرا دل خوف کی وجہ سے تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ مالکن کو ابھی حقیقت کے بارے میں معلوم نہ ہوا تھا۔ لیکن مالکن کے دل میں شک بیٹھ چکا تھا، جس کی وجہ سے مجھے محتاط ہو کر رہنا تھا، کیونکہ میں اس پوزیشن میں بالکل بھی نہ تھی کہ میں نوکری کو اپنے ہاتھوں میں سے جانے دوں۔ شام کو کوٹھی میں عادل سے ملنے کے لیے مہمان آئے تھے۔ بڑے بڑے لوگ، خوشبو سے بھرا ہوا ماحول، کہہ کہوں کی گونج، سب کچھ شاندار تھا۔ عادل صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی جو نگاہیں تھیں وہ مجھ پر آیاں تھیں۔ عادل کی نگاہوں کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھ سے اچھی طرح سے کام کاج بھی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ عادل کی نگاہوں کے ساتھ ساتھ مالکن کی نگاہوں کا مرکز بھی میں ہی تھی۔ اگرچہ مالکن نے مجھے اپنے منہ سے کچھ بھی نہ کہا تھا، لیکن ان کی نگاہوں سے مجھے بہت کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ مہمانوں کے چلے جانے کے بعد جب میں برتن دھو رہی تھی تو عادل کی موجودگی نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ ماہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن میں نے تلخی سے جواب دیا تھا کہ اب بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔
وہ خط میں نے نہیں لکھا تھا، عادل کی زبان میں سے نکلنے والے الفاظ نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابھی عادل کو کچن میں آئے ہوئے چند لمحے گزرے تھے کہ اچانک مالکن کی آواز بھی پیچھے سے گونج اٹھی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ہم دونوں چونک اٹھے تھے۔ عادل نے جلدی سے اپنا رخ بھی موڑا تھا اور وہ کچن میں سے نکل کر چلا گیا تھا۔ مالکن نے اس وقت تو خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مالکن کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ پوری رات پریشانی کی وجہ سے مجھے تو نیند ہی نہ آئی تھی۔ اگلے دن مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ مہا، میں نے تمہیں یہاں کام کرنے کے لیے رکھا ہے، نہ کہ گھر کے مردوں سے بات چیت کرنے کے لیے، اس لیے تم اپنی حد میں رہو۔ مالکن کی بات سن کر میرا دل ڈوب مرنے کو کر رہا تھا، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن مالکن کی بات سن کر میری سانسیں رک چکی تھیں۔ کیا وہ سب کچھ جان چکی ہے یا اسے مجھ پر شک ہے؟ کافی سوالات میرے ذہن میں گھوم رہے تھے، لیکن میں نے اپنی زبان میں سے ایک لفظ بھی باہر نہ نکالا تھا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی، میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں جلد از جلد عادل کی حقیقت کو معلوم کروں گی۔ آیا وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے یا وہ مجبور تھا؟ کیونکہ اس کی آنکھوں سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جھوٹ نہ بول رہا ہو۔ مالکن کو مجھ پر شک دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے مالکن نے مجھ پر گہری نظریں رکھنا شروع کر دی تھی۔ وہ بار بار مجھے گھورتی، میری چھوٹی سی غلطی کی بنا پر وہ مجھے سزا دیتی۔ کبھی مجھے سب کے سامنے وہ ذلیل و رسوا کرتی، کبھی کبھار غصے کی حالت میں بنا وہ کسی غلطی کے مجھ پر چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی۔ دراصل وہ سب کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے ساری زندگی حکمرانی کی تھی، اس لیے اس کا رویہ حکمرانوں والا ہی تھا۔ مالکن کا رویہ دن بدن تبدیل ہوتا جا رہا تھا، جیسے اسے کسی چیز کی ٹینشن ہو۔ ایک رات جب نیند نہ آنے کی وجہ سے میں جاگ رہی تھی، مجھ پر وہ سب کچھ انکشاف ہوا تھا جس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ رات کو 2 بج رہے تھے اور 2 اجنبی سوٹڈ بوٹڈ آدمی اپنے ہاتھ میں فائل پکڑے جا رہے تھے۔ مالکن نے اکیلے ہی ان 2 آدمیوں کا استقبال کیا تھا اور مالکن نے ان 2 آدمیوں کو گلے سے لگایا تھا جیسے وہ اس کے بہت خاص ہوں۔ سامان کل رات کو روانہ ہو جانا چاہیے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی گڑبڑ نہ ہو، پولیس کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو پائے۔ مالکن نے ان آدمیوں سے دھیرے سے کہا تھا اور انہوں نے مالکن کی بات سننے کے بعد اسبات میں سر ہلایا تھا۔ پریشانی کے عالم میں مجھے پوری رات نیند نہ آئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی نہ کوئی غلط ہو رہا ہو۔ نہ سونے کی وجہ سے جب کچن کی جانب بڑھتے ہوئے ایک فائل پر میری نظر پڑی تو اس فائل کو دیکھ کر میری ہاتھوں کی لرزش میں اضافہ ہو چکا تھا، کیونکہ وہی فائل تھی جو رات کو ایک آدمی کے ہاتھ میں موجود تھی۔ چونکہ ابھی کوئی بھی نہ اٹھا تھا، اس وجہ سے میں نے فائل اٹھا لی تھی اور اس فائل میں موجود الفاظوں کو پڑھ کر میں تو دنگ رہ چکی تھی، کیونکہ اس فائل میں کچھ ایسے معاہدوں کے بارے میں بھی تحریر کیا ہوا تھا جن میں انسانوں کی خرید و فروخت کے ثبوت بھی موجود تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے اور میرے دل میں خوف اور غصے کا جو طوفان تھا وہ بھی امنڈ آیا تھا۔ میں نے فائل کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا تاکہ کسی کو مجھ پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی شک نہ ہو، لیکن میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ میں خاموش نہیں رہوں گی، سچ کو جان کر رہوں گی، کیونکہ مالکن بالکل بھی ویسی نہ تھی جیسے وہ دکھائی دیتی تھی۔
مگر سوال یہ تھا کہ میں کس پر بھروسہ کروں اور میں کیا کروں۔ اگر مالکن کو مجھ پر ذرا برابر بھی شک ہوتا تو وہ مجھے جان سے مروا دیتی۔ عادل کے رویے سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ ایک دن جب مالکن گھر پر نہ تھی، وہ میرے پاس آیا تھا جب میں کچن میں اکیلی کام کر رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، مگر تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا۔ عادل نے دھیرے سے مجھ سے کہا تھا، مجھے اس عورت سے شادی کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ یہ کوٹھی، یہ دولت، یہ شان و شوکت، سب کچھ ایک جال ہے۔ میں نے کبھی بھی تمہیں دل سے نہیں چھوڑا تھا، لیکن میں تو حالات کے ہاتھوں بہت زیادہ مجبور ہو چکا تھا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی بھی چارہ موجود نہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں تمہارے پاس آؤں، لیکن میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں تو پتھر کی مورت بنی اس کی بات سن رہی تھی، لیکن میری آنکھوں میں سے زور و شور سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک طرف دل کہہ رہا تھا کہ عادل سچ بول رہا ہے، لیکن دوسری طرف مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے عادل سچ بول رہا ہو، کیونکہ فائل پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ مالکن کس قدر خطرناک عورت ہے۔ عادل نے مزید بتایا تھا کہ مالکن ایک بڑے گینگ کا حصہ ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں چند پیسوں کی خاطر انسانوں کو سپلائی کرتی ہے۔ اگر میں نے اس کے خلاف ذرا سا بھی قدم اٹھایا ہوتا تو وہ میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیتی۔ اس وجہ سے میں نے اس کی ہر بات بنا کسی رکاوٹ کے مان لی تھی۔ عادل کی باتوں کو سن کر میرا جو دل تھا وہ کانپ اٹھا تھا، کیونکہ عادل بالکل سچ بول رہا تھا۔ مالکن نے اسے پھنسایا تھا اور پھر اسے زبردستی مجبور کیا گیا تھا، اور وہ اس سے شادی کرے، اور مجبوراً عادل نے خود کو اور اپنے خاندان والوں کو بچانے کے لیے مالکن سے شادی کر لی تھی۔ دراصل عادل چند سال پہلے مالکن کے ہی آفس میں جاب کرتا تھا۔ اگرچہ کمپنی والے اسے صحیح پیسے نہیں دے رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ خوش تھا کہ چند پیسے تو اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ایک دن مالکن کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ مالکن اپنی دوست کے آفس میں اپنی دوست سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ جو ہی مالکن کی نظر عادل پر پڑی تھی تو وہ عادل پر دل ہار بیٹھی تھی۔ چند ہی لمحوں کے اندر ہی اندر اس نے عادل کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کروا لی تھی، اور جاتے وقت اس نے عادل کو آفر کی تھی کہ وہ اس کی کمپنی میں کام کرے۔ اس نے عادل کو دگنی تنخواہ دینے کے لیے کہا تھا، جس کی وجہ سے اگلے ہی دن عادل اس کے آفس میں موجود تھا۔ عادل تو خوش تھا، لیکن مالکن کے تبدیل ہوتے رویے نے اسے چند ہی دنوں کے اندر ہی اندر چونکا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ مالکن اسے بار بار چھونے اور اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ مالکن کے بدلتے ہوئے رویے کی وجہ سے عادل نوکری چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن پیسوں کی لالچ نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا تھا جس کا عادل کو کافی دنوں سے ڈر تھا۔ مالکن نے اس کو اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے پرپوز کر دیا تھا۔ جب مالکن کو عادل نے بتایا تھا کہ اس کا نکاح پہلے سے ہو چکا ہے تو مالکن نے غصے میں آ کر اسے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں بیرون ملک بھجوا دیا تھا۔ چونکہ مالکن بھی وہاں پر ساتھ گئی تھی، اس وجہ سے اس نے عادل کو دھمکی دے کر مجبور کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، لیکن عادل نے اس کی باتیں ہرگز نہ مانی تھی۔ بدلے میں مالکن نے عادل کی چھوٹی بہن کو جو ہے وہ اغوا کروا لیا تھا، اور مالکن نے عادل کی دھمکی دی تھی کہ وہ اس سے شادی کرے۔ مجبوراً عادل نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے مالکن سے شادی تو کر لی تھی، لیکن وہ بالکل بھی خوش نہ تھا۔
مالکن نے شادی کے فوراً ہی بعد عادل کو اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ عادل نے مالکن سے زیادہ تر وقت بتانے کے لیے بیرون ملک میں ہی بزنس شروع کر دیا تھا تاکہ زیادہ تر وقت دور رہ سکے۔ مالکن نے ہی عادل کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے اپنی پہلی بیوی سے رابطہ کیا تو میں تمہاری پہلی بیوی کو قتل کروا دوں گی۔ اس وجہ سے عادل نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا تھا اور خط کے ذریعے ہی اطلاع بھجوائی تھی۔ در حقیقت مالکن ایک امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کے باپ نے اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کی تھی، جس کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی بہت ضدی تھی۔ جو وہ پانا چاہتی تھی وہ ہر حال میں پا لیتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ جب اس نے پہلی نظر میں عادل کو پسند کیا تھا اور پھر اپنے والد کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ اس کو حاصل کر کے رہی تھی۔ مالکن کو جلد ہی سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے عادل اور میری حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مالکن نے مجھے بنا کسی وجہ سے ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن مالکن نے اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے ڈرائنگ روم میں پڑے ہوئے ایک زیورات کے ڈبے میں سے زیور چرا کر ان کا الزام مجھ پر لگا دیا تھا۔ جب ملازمہ نے میرے کمرے کی صفائی کی تھی تو وہاں سے وہ زیور برآمد ہوئے تھے جو مالکن نے پہلے ہی وہاں پر رکھوا دیے تھے اور ان کا الزام مجھ پر لگا دیا تھا۔ یہ سراسر مالکن کا ایک جال تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ مجھے چور ثابت کر کے ہمیشہ کے لیے اس کوٹھی سے باہر نکال پھینکے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے کیونکہ مجھے اس جال میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ مالکن نے مجھے گرفتار کرنے کے لیے پولیس کو بلوا لیا تھا۔ پولیس مجھے گرفتار کرنے ہی والی تھی کہ عادل تیزی سے آگے بڑھا تھا اور اس نے پولیس والوں کو ایسا کرنے سے روک دیا تھا کہ پہلے وہ معاملے کی تحقیق تو کریں۔ جب پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی تو حقیقت سب کے سامنے آ چکی تھی۔ مالکن نے ہی اپنی ایک ملازمہ کی مدد سے سب کچھ کروایا تھا۔ مالکن شرمندہ تھی، لیکن شرمندگی کی کوئی بھی رمق اس کے چہرے پر موجود نہ تھی۔ لیکن لڑکی کے کہنے پر جب پولیس والوں نے پچھلی سی سی ٹی وی فوٹیج کو چیک کیا تو فائل کے ساتھ ساتھ ان دو آدمیوں کی حقیقت بھی سب کے سامنے آ چکی تھی۔ پولیس نے مالکن کو گرفتار کر لیا تھا۔ عادل نے مالکن کو اس کے کارناموں کی وجہ سے ہی طلاق دے دی تھی۔ اگرچہ مالکن نے اپنے والد کی مدد سے عادل پر دباؤ ڈلوانے کے ساتھ ساتھ اسے بہت زیادہ دھمکیاں بھی دی تھیں، لیکن ان کی دھمکیوں کا عادل پر کوئی بھی اثر نہ ہوا تھا۔ عادل نے مالکن کو طلاق دے کر مجھ سے معافی مانگی تھی۔ اگرچہ میں اس کو معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن والدہ کے کہنے پر میں نے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا دباؤ میں آ کر کیا تھا، وہ خود ایسا کرنے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا۔ عادل نے میرے لیے ایک گھر لیا تھا، اگرچہ وہ گھر کوٹھی سے 100% چھوٹا تھا، لیکن وہی میرے لیے جنت تھا، کیونکہ میرے شوہر نے میرے لیے اپنی کمائی سے خریدا تھا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ انتقال کر چکی تھی۔ غم کا ایک اور پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ والدہ کی وفات کے بعد میں اپنی چھوٹی بہن اور بھائی کو اپنے گھر میں لے آئی تھی اور والد کا گھر بیچ کر میں نے رقم بینک میں جمع کروا دی تھی تاکہ وہ رقم بہن اور بھائی کی پڑھائی میں پوری کی پوری مددگار ثابت ہو سکے اور انہیں کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ چند ہی دنوں میں جو خبر ہمیں ملی تھی
اس نے ہماری بے رنگ زندگی میں رنگ بھر دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازنے والا تھا۔ غموں کی ایک لمبی رات کے بعد خوشیاں ہمارے لیے باہیں پھیلا کر منتظر تھیں۔